अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम और इत्तेहादियों की मौजूदा हुकूमत, जिसकी सरबराही मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उसमें इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो लोगों को उठाए जाने का अमल है, और जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स के ज़रिए ट्रायल का जो चीज़ें और फैसले सामने आ रहे हैं। 16 मई 2023 की प्रेस रिलीज़ मैंने खोली हुई है, वज़ीर आज़म ऑफिस की वेबसाइट पर ये दस्तयाब है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 9 मई 2023 के जो वाक़यात थे, उनमें जो लोग मुलविस थे, उनके जो है उनका जो ट्रायल होगा पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके ट्रायल की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो है तायीद की गई है। तो इस दौर को जो इमरान खान साहब है पीटीआई के, उन्होंने इसको भयानक तरीन दौर कहा है, डिक्टेटर्स जो माजी के हैं उनसे भी। लेकिन नून लीग का जो स्टाइल है हुकूमत करने का, ये उसी का एक तसलसल है, उसी तरीके से ये चल रहे हैं। और बाकी जमातें जो अपने दौर के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करती थी, बुनियादी आइनी हकूक़ लोगों के पामाल किए जाते थे, अब ये सोने पे सुहागा ही है कि वो भी इस हुकूमत का हिस्सा है, जैसा कि पीपल्स पार्टी है, MQM है और दीगर जमातें हैं जो इत्तेहादी हैं, वो भी इस हुकूमत का हिस्सा हैं। सहाफ़ियों को उठाने का अमल, उन्हें गायब करने का अमल और सिविलियंस को जो है मिलिट्री कोर्ट से उनका ट्रायल करने का अमल, ये जो गुज़िश्ता हुकूमत थी 1997 से 99 तक थी, बाद में मार्शल लॉ के तहत इसके ऊपर कब्जा कर लिया था जो आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ साहब। उन्होंने इस दौरान भी जो सिविलियंस थे उनकी मार्शल लॉ कवानीन के तहत जो थे, नवाज शरीफ साहब अपने डिक्टेटराना जो उनका मिजाज है आमराना, उसके जरिए उसको अप्लाई करके वो सिविलियंस का और सहाफ़ियों का और अपने खिलाफ बोलने और लिखने वालों का एहतसाब करवाना चाहते थे। इस हवाले से बहुत ज़्यादा मिसालें हैं, बेइंतहा मिसालें हैं, जो आप चाहें उस टाइम के अखबारात को देखें तो वो भरे पड़े हैं, किस तरीके से सहाफ़ियों को 2-2, 3-3 दर्जन लोग आके सादा कपड़ों में उठाते भी थे, मारते भी थे, उनके बेडरूम्स में घुस जाते थे। जो सबसे बड़ी मिसाल है इस चीज़ की, वो नजम सेठी और इनकी अहलिया जुगनू जो हैं मोहसिन, वो हैं। नजम सेठी को जो था, ये मैंने खोली हुई है उस टाइम की अखबार, जब उठाया गया था 8 मई 1999 को उन्हें जो था उठाया गया था अपने बेडरूम से, लाहौर में जो उनका घर है वहां से 20 लोग आए थे सादा कपड़ों में और घर को तोड़कर अंदर घुसे थे। नजम सेठी को सर पे, गर्दन पे, कंधों पे जो चोटें दी थी, मारा था। और उनकी जो अहलिया है जुगनू मोहसिन, जो अभी नून लीग में शामिल हो चुकी हैं, उनको उन्होंने जो था उसको बांधा था और घसीटते हुए उसको घर से बाहर ले गए थे। अभी उसके बाद जो नजम सेठी की अहलिया हैं, वो उनकी सेफ्टी के लिए घूमती रही कि उनको कहाँ रखा गया कुछ पता नहीं चला। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे नवाज शरीफ के, उन्होंने अपनी जब किताब लिखी जिसका नाम है सबसे पहले पाकिस्तान, ये वाली उनकी बुक है, 2006 के अंदर ये जो थी ये शाये हुई थी। उसके अंदर उन्होंने इंकशाफ किया है कि किस तरीके से जो नवाज शरीफ साहब थे वो कोर्ट मार्शल करना चाहते थे नजम सेठी का, और इसकी उन्होंने जो थी जो मुशर्रफ साहब थे जो आर्मी चीफ थे उस टाइम के, उन्होंने उनके बकौल ये उनका मौक़िफ़ है, हो सकता है गलत भी हो क्योंकि वो खुद एक डिक्टेटर थे, आमिर थे, लेकिन उन्होंने अपने जो उससे पहले के वज़ीर आज़म थे उनके साथ अपने इख्तलाफात को बयान करते हुए इस किताब में बताया कि किस तरीके से वो सिविलियंस का उस टाइम भी कोर्ट मार्शल करना चाहते थे, और जो फौजी क़यादत थी उस टाइम के जो आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ साहब, उनको मजबूर कर रहे थे कि आप जो है मेरे ये गैर कानूनी जो अहकामात हैं इनको माने और नजम सेठी साहब जो है उनका जो है कोर्ट मार्शल करें। नजम सेठी अभी उनके गीत गाते हैं उसी नवाज शरीफ साहब के, उनसे उन्होंने ओहदे भी लिए हैं, अभी भी जो है PCB की जो सरबराही है उसमें एंजॉय कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म भी, वज़ीर आला भी लगे, और उनकी जो अहलियां हैं वो भी नून लीग को सपोर्ट करती रही हैं, अभी बाकायदा नून लीग का हिस्सा बन गई हैं। तो इस हवाले से जो कुछ मुशर्रफ ने लिखा है उनकी ज़बानी जो है ये उनका मौक़िफ़ है, उनकी किताब जो है उसमें शामिल है। मैं उसका जो चैप्टर है वो भी आपको बता देता हूँ और उसका जो पेज है वो भी बता देता हूँ, और मुतलका जो चीज़ें उन्होंने लिखी है कि किस तरीके से नवाज शरीफ नजम सेठी का कोर्ट मार्शल करना चाहते थे और इस चीज़ की मुशर्रफ के बकौल उन्होंने मुखालफत की थी। ये सारा
میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو متعلقہ پیراگراف ہے. یہ چیپٹر 15 ہے اس کا، ان کی کتاب سب سے پہلے پاکستان کا. اس کا نام ہے سیاسی خودکشی کا تجزیہ. اس کے اندر انہوں نے پہلے اختلافات بیان کیا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جب وہ وزیر اعظم تھے نواز شریف اور وہ ان کے آرمی چیف تھے تو ان کے اختلافات کیسے شروع ہوئے تھے. پہلے اختلاف انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ نواز شریف جو تھے اپنی ذاتی جو تھی ناپسندیدگی تھی یا اس کی بنا پر کچھ جرنیل تھے دو ان کو نکلوانا چاہتے تھے. مشرف نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ اگر ان کو نکلوانا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف چارج شیٹ الزامات کی تفصیلات دیں اور افسروں کو صفائی کا موقع دیں. اس کے بعد جو ہے قدم اٹھایا جا سکتا ہے ان جرنیلوں کے خلاف جن کو آپ نکالنا چاہتے ہیں. ایک یہ والا اختلاف رائے پیدا ہوا. دوسرا جو اختلاف ہے مشرف نے بیان کیا ہے صفحہ 174 174 کے اوپر. سب سے پہلے پاکستان جو ہے وہ میں انہی کے الفاظ میں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ نجم سیٹھی سے متعلق ہے. دوسرا اختلاف چند ماہ کے بعد ہفتہ وار اخبار فرائیڈے ٹائمز کے ایڈیٹر نجم سیٹھی کے بارے میں ہوا جنہیں نواز شریف کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا تھا. یہ میں نے آپ کو بتایا گیا کہ 8 مئی 1999 کو انہیں اپنے گھر سے اٹھایا گیا تھا. پہلے مجھ سے کہا گیا کہ ان کو فوجی حراست میں لے کر ISI کے لاہور میں واقع دفتر کی تحویل میں دے دیا جائے. میں نے بادل نخواستہ یہ کام کیا، یعنی کہ ان کو اٹھوا کے انہوں نے کہا کہ ISI کا جو لاہور میں دفتر ہے اس میں آپ اسے رکھیں. تو مشرف کا یہ کہنا ہے جنرل پرویز مشرف کا کہ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام کیا، غیر قانونی کام. ان کے بقول یہ مشرف صاحب لکھ رہے ہیں جو آرمی چیف تھے، فوج کے سربراہ تھے، کہ میں نے بادل نخواستہ یہ کام کیا، مطلب میرا دل نہیں تھا کہ میں یہ کرتا، فوجی حراست میں لیتا نجم سیٹھی کو، لیکن وزیر اعظم صاحب کا حکم تھا میں نے یہ کیا، جس کا اصل مقصد انہیں پولیس کی ایذا رسانی اور برے سلوک سے محفوظ رکھنا تھا. مشرف صاحب نے یہاں پہ اس کی جو ہے جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کیا کہ اگر میں ان کو ISI کی حراست میں نہ لیتا، پولیس انہیں ٹارچر کرتی اور برے سلوک کا انہیں نشانہ ہوتا، تو میں نے ان کو محفوظ کیا نجم سیٹھی کو ISI کی حراست میں لے کر. اس ٹائم جب یہ اٹھایا گیا تھا رات کو جگنو موسن کو باندھ کر گھسیٹ کر باہر، اور گھر کے اندر کافی توڑ پھوڑ ہوئی تھی. وہ بڑی لمبی قسم کی سٹوری ہے، بڑی ڈیٹیلز ہیں، وہ پھر کبھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیسے ہوا تھا. مشرف صاحب آگے لکھتے ہیں میں نے ISI کو خصوصی ہدایت کی کہ انہیں کسی محفوظ پناہ گاہ میں رکھا جائے جہاں انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے. یعنی کہ مشرف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کی کہ نجم سیٹھی کو جو ہے ISI نے اپنی تحویل میں تو لے لیا نواز شریف کے حکم کے اوپر، لیکن یہ انہوں نے کام دیے کہ ان کو جو ہے محفوظ پناہ گاہ میں رکھیں جہاں انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے، یعنی نواز شریف کا کوئی بندہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. یہ مشرف صاحب کا موقف ہے. آگے مشرف صاحب نے لکھا ہے یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوا. میں اگلے دن بالکل حیرت زدہ رہ گیا جب وزیر اعظم نواز شریف نے مجھ سے نجم سیٹھی کا کورٹ مارشل کرنے کا کریح اور قابل نفرت مطالبہ کیا. ان سے مطالبہ کیا گیا کہ نجم سیٹھی جو ہے آپ نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے تو اب ان کا کورٹ مارشل کریں. مشرف صاحب آگے لکھتے ہیں پہلے تو میں ہنس دیا اور سمجھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے اپنا کام پورا کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ قانوناً غداری کے الزامات میں کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، یعنی کہ نجم سیٹھی نے غداری کی ہے تو غداری کے جو الزامات ہیں اس کے اندر کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. جو فوج ہے وہ نجم سیٹھی جو ایک صحافی تھے اس ٹائم کے، ان کا کورٹ مارشل کریں. آگے مشرف صاحب لکھتے ہیں یہ ایک ایسی انتہائی ناپسندیدہ تجویز تھی جس سے مجھے پہلی مرتبہ وزیر اعظم کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس ہوا. یہ مشرف صاحب نے لکھا ہے. میں نے دوبارہ صاف منع کر دیا اور انہیں سمجھایا کہ اس قسم کے بغیر سوچے سمجھے عمل کے داخلی اور خارجی اثرات بہت خراب ہوں گے. میرے انکار کی وجہ سے ایڈیٹر کو رہا کر دیا گیا. تو یہ ان کے متعلق ہے کہ جو اس ٹائم کے آرمی چیف تھے، یہ کتاب بھی انہوں نے بحیثیت آرمی چیف لکھی تھی، فوج کے سربراہ کے طور پہ لکھی تھی 2006 میں. اس ٹائم ان کے پاس صدارت بھی تھی اور آرمی چیف بھی تھے سب سے پہلے پاکستان. تو اس میں انہوں نے یہ جو سارا ملبہ ہے جو صحافیوں کو اٹھانے کا تھا، اس کے اندر انہوں نے فوج کو اور اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کلین چٹ دینے کی کوشش کی ہے اور
یہ انہوں نے جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ شریف خاندان کی جب بھی حکومت ہوتی ہے، جب وہ آتے ہیں تو جو غیر قانونی کام ہوتے ہیں، جو ایجنسیاں لوگوں کو اٹھاتی ہیں، ان کے پیچھے ان کے احکامات ہوتے ہیں جو بادل نخواستہ فوجی قیادت کو ماننا پڑتے ہیں، جیسے انہوں نے یہاں پہ اس کو اپنا ایک موقف دیا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے غلط بیانی کی ہو، کیونکہ ان کو اپنا دور بھی بہت زیادہ جو تھا اسی طرح کی سرگرمیوں سے بھرا ہوا تھا، لوگوں کو اٹھا کے امریکیوں کو دیا گیا، اس کے بھی انہوں نے اعترافات کیے ہوئے ہیں، باقی چیزیں کی، انہی لوگوں کو مشرف صاحب نے خود ڈیل کے تحت بیرون ملک بھجوایا، احتساب کا جو تھا وہ عمل چکنا چور کیا انہوں نے، NRO انہوں نے کیا ان کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، MKM کو انہوں نے کھلی چھوٹ دی، قتل عام ہوئے، لوگ مرے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے دور میں بھی کی ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، ان کی گواہی تھی، جو آج کل سویلین کی جو ہے ملٹری کورٹ سے ٹرائی کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جن کی تائید کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ تو یہ جو اکاؤنٹ ہے مشرف صاحب نے جو بیان کیا ہوا ہے، ان چیزوں سے ان کو تقویت ملتی ہے کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ خود بھی یہی چیزیں چاہتے ہیں، ان کے اندر کوئی جو ہے اس عمل کا، یہ جو لوگوں کو اٹھایا جانا ہے، جو کورٹ مارشل کیے جانے کی باتیں ہیں جو پرویز مشرف صاحب نے لکھا ہے، ان کی بھی یہی خواہش ہے اور یہ خود یہی چاہتے ہیں، یہ خود جو ہے اندر سے ڈکٹیٹرز ہیں۔